أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا ضرور بضرور امتحان لیا جائے گا، مالوں کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، اور یہاں تک کہ منافقین مشرکین آپ کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے۔ آپ نے صابر رہنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ ان کی باتوں میں آ کر دین کا کام نہیں چھوڑنا۔ دشمن پروپیگنڈا کریں گے آپ کو پھسلانے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کی خاطر، لیکن آپ نے دین کا کام نہیں چھوڑنا، آپ کے صحابہ نے نہیں چھوڑنا۔ آج اللہ رب العزت علماء اہل کتاب کے 2 جرموں کو اور ان کی سزا کو، اور اسی طرح منافقین کی چلاک بازیوں کو بیان فرمائیں گے۔ علماء اہل کتاب کے 2 جرم کون سے تھے جی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، جب اللہ نے لیا وعدہ ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب۔ اب وہ وعدہ کیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، البتہ تم ضرور بضرور اس کتاب کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے، اور وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ ایک یہ ہے کہ تم اس کتاب کو ضرور بضرور لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، اور اس کے اندر جو جو احکامات ہیں، جو جو بشارتیں، جو جو تخفیفات ہیں، اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ اور دوسری بات پھر فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اور پھر وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کتاب کے اوپر وہ پیسے لینے لگ گئی۔ اب دیکھیں جی، تورات کے اندر، انجیل کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کی اوصاف تھے، حضور کی امت کے اوصاف تھے کہ حضور نبی آخر الزمان فلاں کنبے قبیلے میں آئے گا، فلاں اس کی نشانیاں ہیں، فلاں اس کے صحابہ ہیں، ایسے اس کے صحابہ ہیں، فلاں اس کو کتاب ملے گی۔ تو جب یہودیوں سے پوچھا جاتا نا کہ اس پیغمبر کی نشانیاں بتاؤ، وہ نشانیاں بتاتے، اور وہ نشانیاں حضور پر فٹ ہوتی، صادق آتی، تو وہ کہتے کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نشانیاں نازل ہوئیں۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے یہودیوں سے کئی مرتبہ سوالات کیے، تو جب کبھی بھی وہ سوالات ہوتے تو یہودی وہ ان سوالوں کا جو جواب تورات میں ہوتا اس کو گھما پھرا کر جواب دیتے، اور دل میں یہ خیال کرتے کہ ہم نے بڑی چلاک بازی کی، ہم پکڑے نہیں گے۔ یہ ان کی چلاک بازیاں تھیں۔ اب ایک وعدہ یہ دیا کہ تم اس کتاب کو کھول کر بیان کرو گے۔ اب وہ کھول کر بیان کیوں نہیں کرتے تھے؟ پہلے پارے کے اندر آپ نے سن لیا ہے، وہ 2 بندے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 60 آدمیوں کا وہ جو قافلہ تھا مدینہ کے اندر، جو دونوں بھائی تھے، ایک بھائی بعد میں مسلمان ہو گیا۔ کہا بھائی جان، جب آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ نبی آخر الزمان سچا پیغمبر ہے، تو پھر آپ اعلانیہ طور پر کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ نبی سچا ہے؟ تو اس بھائی نے، بڑے بھائی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اگر ہم یہ کہہ دیں گے یہی نبی آخر الزمان ہے، یہی سچا پیغمبر ہے، تو لوگ ہمیں یہ جو ہمارے نام کے نظر و نیازیں دیتے ہیں، یہ جو ہفتے والے دن یا جمعرات والے دن ہمیں لوگ مٹھی میں پیسے دیتے ہیں، جو ہمیں بکرے چھترے دیتے ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے یہ ہمیں دیں گے؟ یہ ہمیں نہیں دیں گے، یہ پھر اس محمد کو دیں گے، لہٰذا خاموش رہو، یہ ہمارا کام چلتا ہے تو چلنے دو۔ اب وہ کیا کرتے جی؟ لوگوں کو پھر مسئلے الٹے بتاتے، پھر بتانے کے بعد پیسے لیتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اب یہ تھوڑی سی قیمت لیا کرتے تھے۔ دیکھیں جی، دنیا کی مثال ایسی ہے اللہ کے ہاں جیسے کہ ایک سوئی کے ساتھ لگا ہوا پانی کا قطرہ۔ قرآن کہتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا کا جتنا بھی نفع ہے نا بہت تھوڑا ہے جی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا و ما فیہا، یہ ساری دنیا اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے،
اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی نا، دیکھیں مچھر کا پر بڑا قیمتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے، اگر ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ دنیا کا مال و متاع اللہ کے یہاں بڑا قلیل ہے۔ اور وہ یہودی کیا کرتے جی، ان کی اہل کتاب کی جو کتابیں تھی، تورات تھی، انجیل تھی، اس کو چھپاتے، حضور کی جو بشارتیں، صحابہ کی بشارتیں ہوتی چھپاتے، اور بدلے میں کیا کرتے جی، پیسے لیتے۔ تو فرمایا کہ وہ کیا کرتے جی، اس کے بدلے میں وہ تھوڑی بہت آیات کے پیسے لیتے۔ فرمایا فبئس ما یشترون، بہت برا ہے وہ جو پیسے حاصل کرتے تھے۔ آگے اللہ نے لا تحسبن الذین یفرحون، منافقین کی چلاک بازیاں بیان کی ہیں۔ اب منافقین جب جہاد کا وقت ہوتا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تو منافقین حضور کے پاس آتے، کہتے یا رسول اللہ، کوئی کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے، کوئی کہتا ہے میرے بچے بیمار ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے یہ کام ہے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ کام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ کر، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا ہوا تھا کون کون سے منافق ہیں، لیکن حضور ان کی حالت دیکھ کر کہہ دیتے چلو ٹھیک ہے تم رہو جی۔ اب وہ دل میں خوش ہوتے جی، ہم نے نبی آخر الزمان کو کیا کر دیا جی، چلاک بازیوں میں پھنسا دیا اور بات سمجھ نہیں آئی، وہ دل میں خوش ہوتے جی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں جاتے، وہاں سے واپس آتے تو حضور کے پاس فوراً دوڑ کر آتے، کہتے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے ہماری فلاں مجبوری تھی، میری بیوی بیمار تھی، میرا بچہ بیمار تھا، میری ماں بیمار تھی، تو ہم نے آپ سے چھٹی مانگی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی بیچ میں حصہ کیا کرتے تھے، اب ان کو بھی ملتا اور وہ پھر خوش ہوتے جی۔ وہ ان کا دل یہ چاہتا کہ یہ کام ہم نے کیا نہیں ہے لیکن ہمیں پھر بھی ہماری تعریف کی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین، نہ گمان کریں وہ لوگ کہ یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، اس کام کے اوپر جو وہ کرتے ہیں۔ منافقین کیا کرتے جی، چلاک بازیاں کر کے، دھوکہ دے کر، اپنے آپ کو دھوکہ دے کر جنگ سے پیچھے ہٹ جاتے، تو اس پر خوش ہوتے۔ اور وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے کہ ان يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ ہماری اس کام کے اوپر بھی تعریف کی جائے جو ہم نے نہیں کیا، جہاد میں گئے نہیں ہیں، لہٰذا حضور کے پاس آتے یا رسول اللہ ہمارا یہ ہیلا تھا، یہ بہانہ تھا، ہم جا نہ سکے، تو ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ حضور ہماری بھی تعریف کرتے۔ فرمایا فلا تحسبنهم، مت وہ گمان کریں بمفازۃ من العذاب، دنیا کے اندر تو تھوڑا بہت وہ نفع اپنی چلاک بازیوں سے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بمفازۃ من العذاب، جہنم کے وہ خاص عذاب سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے آخر میں اللہ نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کے خزانے جتنے بھی ہیں یہ کس کے لیے ہیں جی، اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی اس کا بادشاہ ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے۔ اور جب وہ قادر مطلق ہے، وہ متصرف ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے۔ یہ یہودیوں کی جو چلاک بازیاں ہیں، منافقین کی جو چلاک بازیاں ہیں، کیا یہ چلاک بازیاں کر کے بچ جائیں گے؟ نہیں، وہ رب کیا ہے جی، بڑا غفور رحیم بھی ہے اور قادر مطلق بھی ہے، اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وقتی طور پر یہ مال و متاع جمع کرنے پر قادر ہیں، لیکن یہ ہے کہ آخرت والے دن میرے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب لیا اللہ نے، میثاق الذین، میثاق عہد ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، وعدہ یہ تھا تم ضرور بضرور اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کرو گے، للناس، لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے اس کو پشت کے پیچھے ڈالا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے اوپر وہ تھوڑی بہت قیمت لینے لگ گئے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے، ما یشترون، وہ جو حاصل کرتے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، مت گمان کریں وہ لوگ، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما، اس چیز کے اوپر، بما اتوا، جو انہوں نے کتمان حق کیا، چھپایا، وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، یہ کہ تعریف کی جائے، بما، اس کام کے اوپر، لم یفعلوا، جو انہوں نے کیا بھی نہیں ہے۔ فلا تحسبنہم، مت گمان کریں وہ لوگ دنیا میں، بمفازۃ من العذاب، وہ جہنم کے خاص عذاب سے بچ جائیں گے، خلاصی پا لیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں کی بادشاہت، وَالْأَرْضِ، زمین کی بادشاہت، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔